انسان اور کتاب، ان کا تعلق صدیوں سے جڑا ہوا ہے۔ صدیوں سے انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کو الفاظ کی صورت میں کتاب میں بند کر دیتا ہے، اور پھر یہ کتاب کیسے کیسے کمالات دکھاتی ہے۔ بک از دی اسٹرکچرڈ پریزنٹیشن آف ریکارڈڈ انفارمیشن، یعنی یہ کتاب وہ ہے جو انسان کے ذاتی مشاہدات اور تجربات کا ایک ریکارڈ ہے۔ ریڈرز آر دا لیڈرز، یعنی جو کتاب کے پڑھنے والے ہیں، جو کتابوں کے شوقین ہیں، جو مطالعے کے شوقین ہیں، وہ دلوں پر راج کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور کتاب، ان کا تعلق صدیوں سے جڑا ہوا ہے۔ صدیوں سے انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کو الفاظ کی صورت میں کتاب میں بند کر دیتا ہے، اور پھر یہ کتاب کیسے کیسے کمالات دکھاتی ہے۔ اس کتاب کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ ماہرین کی اس بارے میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ بک از دی اسٹرکچرڈ پریزنٹیشن آف ریکارڈڈ انفارمیشن، یعنی یہ کتاب وہ ہے جو انسان کے ذاتی مشاہدات اور تجربات کا ایک ریکارڈ ہے، کہ انسان نے جو کچھ دیکھا، جو مشاہدہ کیا، جو تجربات گزرے، انسان نے اس کو کتابی صورت میں بند کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کچھ نے یوں کہا کہ بک از دی الٹیمیٹ گائیڈ ٹو ری بلڈ دی سویلائزیشن، یعنی کسی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے کتاب ایک واحد نسخہ ہے۔ واو، کیا تعریف کی ہے! اب غور کیجئے کہ یعنی اس کتاب میں کیسی تاثیر ہے۔ انسان ہی کی لکھی ہوئی ہے، انسان ہی کے تجربات ہیں، لیکن کتنے انسانوں کو وہ گائیڈنس دے رہی ہے، پورے معاشرے کو چینج کر رہی ہے، نسلوں کو چینج کر رہی ہے۔ آخر اس کتاب میں ایسی کیا بات ہے؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ بات ہے کہ اس کے پڑھنے والے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ بڑا مشہور ایک ان کا قول ہے کہ ریڈرز آر دا لیڈرز، یعنی جو کتاب کے پڑھنے والے ہیں، جو کتابوں کے شوقین ہیں، جو مطالعے کے شوقین ہیں، وہ دلوں پر راج کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کی انفارمیشن اس قدر پاورفل ہے کہ وہ انسان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتی ہے کہ جو دوسرے انسانوں کو مسخر کر دیتی ہے۔ انسان اب تک اربوں کربوں بکس لکھ چکا ہے، مارکیٹ میں آ چکی ہیں، سٹڈیز ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود بڑی عجیب سی بات ہے، جب بھی کوئی بک چھپتی ہے تو اس بک کے سر پیج پہ لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس بک کو حرف بحرف بغور پڑھا ہے اور ہماری طرف سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ کیسی عجیب بات ہے! اس کے برعکس ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کو کھولے تو اس پہ کائنات کا رب یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ہے وہ کتاب کہ جس میں کوئی غلطی، کوئی شک و شبہ نہیں۔ سبحان اللہ! پھر یہ دنیا کی بکس ہم کتنی پڑھ لیں، ایک بار، دو بار، تھرڈ ٹائم ہم کہتے ہیں کہ ویل انف، کافی ہو گیا، ہم پڑھ چکے، ہم اس سے اکتا گئے۔ لیکن کیا بات ہے اس کلام رب کی کہ جو کہ اتنا سویٹ ہے، اتنا شیرینی ہے، اتنا میٹھا ہے کہ بار بار پڑھنے سے دل اکتاتا نہیں، بلکہ ہر بار اس کو پڑھنے سے ایک نئی چاشنی ملتی ہے۔ کیا بات ہے اس مسلمان کی کہ جس کے لیے رب نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ جو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ریڈرز آر دا لیڈرز، اب اسی فارمولے کو ذرا اٹھا لیں اور دیکھیے کہ جو قرآن کے ریڈرز ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے کیا انعامات ہیں، کیا بلیسنگز ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ! زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی گارنٹی مل رہی ہے کہ تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ! معجم کبیر کی روایت میں ہے کہ جس نے قرآن کی ایک آیت سیکھی یا سکھائی تو جب بھی وہ آیت پڑھی جائے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ! ایک اور حدیث پاک میں کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ روزہ اور قرآن شفاعت کرنے والے ہیں، یعنی بروز قیامت
یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قاری اپنے ریڈر کے لیے جھگڑا کرے گا، یہاں تک کہ اسے بخشوا کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا انعامات ہیں قرآن کے ریڈر کے لیے۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہ ایسی کتاب سے جڑ جائیں کہ جس میں ہمیں معاشرے کو سلجھانے کے سلوشن بھی ملتے ہیں، اپنی اصلاح کے پہلو بھی ملتے ہیں، اور ہم قیامت تک آنے والے حالات و واقعات سے باخبر بھی ہوتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، بلکہ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو ہم اس کی شفاعت کے مستحق بھی بن جاتے ہیں۔ تو آئیے آج سے نیت کر لیجئے، اپنا رشتہ، اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے، قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے اور قرآن کے فیضان کو عام کیجئے۔